حضرت عباس کی شہادت میں 4 امتیازات ایسے ہیں جو کسی اور کربلا کے شہید کی شہادت میں نہیں ہے۔ سب سے پہلا امتیاز حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ عباس ایک بچوں کے لیے پانی لے آؤ، اور عباس علمدار بھی پانی لینے کے لیے میدان کربلا سے گزرتے ہوئے نہر پر پہنچے، پانی بھرا، مشکیزہ بھرا، پیروں کو ہاتھوں کو پانی کی تراوٹ محسوس ہوئی، چلو میں بھر کر پانی کو سارے لشکریوں کو دکھایا، میں یہ پانی پی سکتا ہوں مگر میرا مولا پیاسا ہے۔ یہ کہہ کر مولا عباس نے وہ پانی دوبارہ نہر کے اندر پھینک دیا۔ یہ جوان پیاسا ہی لوٹ آیا اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگے کہ جلدی چلو، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر کی کہیں روح پرواز نہ کر جائے۔ عباس علمدار پانی لے کر آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی، خبردار، یہ پیاسے ہیں تو ہم سے نہیں سنبھل رہے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ لمبی ہو جائے گی، کچھ کرو کہ پانی خیموں تک نہ جانے پائے۔ اب چاروں طرف سے سپاہی آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کا ایک بازو کاٹا، میرے مولا نے دوسرے بازو میں علم کو اور مشکیزے کو لیا اور یہ کہتے ہوئے بڑھے، تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو گے تب بھی میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کہ ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نامی لعین نے ایک درخت کی اوٹ سے حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ میں نے بھی پڑھ دیا، آپ نے بھی سن لیا۔ عباس علمدار کے بازوؤں کو امام حسین جب چلے ہیں نا حضرت عباس کے آواز دینے پر، تو 2 جگہ سے بازو اٹھائے امام حسین نے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، میرے بھائی کے تم نے بازو کاٹ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے دہن میں مشکیزے کو تھاما اور ایسے جا رہے تھے جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، اور بہت تیزی گھوڑا دوڑ رہا تھا کہ ایک سنسناتا ہوا تیر حضرت عباس کے مشکیزے میں آ کے لگا۔ مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا کہ پانی کے ساتھ آس بھی بہنے لگی۔ آواز دی، ہے گھوڑے، اب میں اس قابل نہیں رہا کہ میں خیموں تک جا سکوں۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنا رخ موڑا تو حضرت عباس کی آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ یہ دوسرا امتیاز۔ یہ تیسرا امتیاز ہے۔ دوسرا امتیاز یہ کہ بازو کاٹے گئے، تیسرا امتیاز یہ ہے کہ آنکھ میں تیر لگا۔ رو رہے ہیں نا آپ؟ ہماری آنکھ میں اگر بال آ جائے تو بے چینی آ جاتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ مولا عباس کی آنکھ میں تیر ہے، بازو بھی نہیں ہے، یہ کیسے اپنے آنکھ کا تیر نکالے؟ ایک مرتبہ گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لے کر اپنے سر سے، یہ جو تیر گیا ہے نا آنکھ کے ذریعے سر تک پہنچا ہوا ہے، ایک مرتبہ اسے نکالنا چاہا کہ سر پہ گرز آ کے لگا۔ بس جب گرز لگا تو اب عباس سے بیٹھا نہیں گیا، آواز دے کر کہا، مولا میرا سلام آخر، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، 8 محرم ہے، مجھے نہیں پتا میری زندگی میں آئندہ سال یہ تاریخ لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ عباس علمدار گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی، مولا میرا سلام آخر۔ میرے مولا حسین نے کمر پکڑ لی، آواز دی، الان ان کا سرا زہری۔ مولا پہنچے ہیں عباس کے بدن مبارک تک، اجر و کمال اللہ، تھکے نہیں عزادارو، 2 منزلیں اور لے لیجئے۔ آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ عباس کچھ کہہ رہے ہیں، قریب جا کے سنا تو کہہ یہ رہے تھے، اے اشقیاء، اے یزیدی سپاہیوں، اتنی دیر اور رک جاؤ، میرا سر کاٹنے میں اتنی تاخیر ڈال دو کہ میرا مولا مجھ تک آ جائے۔ امام قریب آئے، سر حضرت عباس کا اپنے زانوں پر لیا، حضرت نے سر ہٹا دیا، پھر زانوں پر لیا، پھر مولا نے ہٹا دیا۔ تو امام نے پوچھا، عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمانے لگے، مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں زانو حسین اور کہاں غلام کا سر؟ فرمایا، عباس میری آرزو ہے اپنا سر میرے زانوں پہ رہنے دو، میرے بھائی کوئی وصیت ہو تو کرو، اجر و کمال اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں، پہنچائیں اپنی آواز کو کربلا تک۔ میں مولا عباس کو سلام کر کے کہہ رہا ہوں، مولا یہ آپ کے عزادار آپ کو یاد کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنا روزہ انہیں دکھا دے، مولا انہیں کربلا بلا لے، اجر و کمال اللہ۔ فرمایا، عباس کوئی وصیت ہو تو کرو۔ فرمایا، مولا میری وصیت یہ ہے، میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے۔
अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं ये इस वजह से भी फरमाया था जिसकी कमर टूट गई हो वो लाशा कैसे उठाए। ये इस वजह से भी फरमाया था कि अगर मेरे लाशे पे सकीना खाली कूजा लेकर आई, अल्लाह हक है, अल्लाह आपको कोई गम न दे। फरमाया अब्बास कोई और वसीयत हो, मौला जब दुनिया में आया था तो पहले आपका चेहरा देखा था, अब दुनिया से जाना चाहता हूँ, आपके चेहरे का दीदार चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया अब्बास क्या चीज माने हैं? कहा मौला एक आंख में जख्म है तो दूसरी आंख में खून है, मौला अगर मेरे बाजू सालिम होते तो मैं आपको जहमत न देता। मौला हुसैन ने अपने अबा के दामन से अपने हाथ से, हुसैन मौला ने अपने हाथ से हजरत अब्बास की आंख का खून साफ किया, चेहरे का दीदार किया, एड़ियां रगड़ना शुरू की। एक मरतबा आवाज दी, मौला मेरे सराहने मेरे बाबा आ गए, मौला मुझे ले जाने के लिए बीवी आ गई। मौला हुसैन ने सीने से लगा के कहा अब्बास मेरी एक आरज़ू पूरी कर दो, अब्बास मेरी भी एक आरज़ू पूरी कर दो। मौला हुक्म करे कि एक मरतबा भाई कह दो। यहाँ अब्बास ने सलाम किया, वहां अब्बास की रूह परवास कर गई। हुसैन लाशा छोड़कर अलम उठा के खैमों की तरफ बढ़े। सकीना बीबी ने अलम आता देखा तो आवाज देकर कहा बच्चों मैं नहीं कहती थी मेरा चचा पानी जरूर लाएगा, आओ बच्चों पानी आ गया। सामने खाली अलम देखा, अब ऐ सकीना चचा का इंतजार न करो,